بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيلك من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. محترم بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، دوستوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی مدحو ثنا بڑائی کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور اس کے فضل سے میں اور آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اسی اللہ رب ذوالجلال کی تعریف ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اسی رب ذوالجلال کی تعریف ہے جو موسموں کو بدلاتا ہے، پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جو ہمارے رگوں میں خون کو دوڑانے کی ہمت اور طاقت دیا، اور اللہ رب العالمین ہی کی تعریف ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ایک سنہرا موقع جمعہ کی محفل میں ہمیں بٹھایا اور جمع کیا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جیسے ہمیں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو جمعہ میں ہم سننے جا رہے باتیں، دین کی باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور درود و سلام
سلام ہو لاکھوں کروڑوں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے میرے اور آپ کے لیے رہنما بن کے آئے اور رہنمائی کی اور صبر اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین کو ہم تک پہنچایا۔ میرے دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ ہم لوگ تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں سنے تھے۔ خاص طور سے میرے اور آپ کے یہ ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا کیئر جیسا ہم کرتے ہیں ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے حق میں پل پل نصیحتیں کریں اور ان کے سامنے ہم خود آئیڈیل اور نمونہ پیش کریں تاکہ وہ خود اچھے کردار والے کیریکٹر والے بن جائیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے وقت کو وقف کریں، دین کے لیے ان کے لیے وقت کو نکالیں تاکہ وہ سیکھنے والے بنیں اور عمل کریں اور دعوت کا کام بھی کر سکیں۔ آج انہی باتوں سے جڑی ہوئی بہت اہم باتیں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں جیسا ہم کیئر کرتے ہیں بچوں کو، گاڑی میں اگر جا رہے ہیں، ایک چھوٹی مثال سمجھنے کے لیے، گاڑی میں اگر جا رہے ہیں بچہ گر گیا تو جیسا ایک باپ جیسا تڑپتا ہے بچے کو گرتے ہوئے دیکھ کر، یا راستے میں بچہ سائیکل چلا رہا ہے، سیکھ رہا بچہ یا بچی آپ کی، تو سیکھتے سٹیپ پہ سائیکل پھسل گئی تو کیسی ماں کی ممتا اچھل جاتی ہے، کیسے تڑپ جاتی ہے، باپ کیسے شفقت بھرے ماحول کو پیدا کرتا ہے اور بھاگتے ہوئے چیختے چلاتے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کتنا کیئرنگ کر رہا۔ تو ایک اور راستہ ہے، ہمیں وہ راستہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس راستے میں اگر گر گئے تو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اس راستے میں گر گئے ہمارے بچے تو نہ ہم کیا اولیاء، انبیاء، شہداء، صالحین کوئی بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ راستہ ہے پل صراط۔ اس راستے میں بھی ہمیں چلنا ہے، ہمارے اولاد کو بھی چلنا ہے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ کل جمعہ کا خلاصہ اگر بتائیں تو پہلے ہم سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں۔ پہلے ہم بنے ایک سچے مسلمان، ہم اپنے بچوں کے سامنے ایک آئینہ مسلمان کا دکھائیں۔ اور آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی کیئرنگ کے سلسلے میں جیسا ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ توجہ اور سوچتے ہیں، تو یہ بات بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات بھی میرے اور آپ کے لیے لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ راستہ یعنی جہاں پل صراط میں بچانے والے اعمال، اس راستے میں بچانے والے اعمال، کردار، اس کو بھی ہم اپنے آپ کو اپنانا ہے اور ہمارے بچوں کے اوپر بھی اسے لاگو کرنے کی کوشش کرنا اور ایک اچھے ہیبٹ کو فٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ تو کیسے کریں؟ پچھلے جمعہ میں سنے، آج ایک بہت بڑے حکیم سورۃ لقمان بول کے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 31 آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک پورے 9 آیتیں 8 آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین نصیحتیں نازل کی۔ ایک باپ اپنے بچے کو جو نصیحت کرتے ہیں، دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے کہ بچوں کو سمجھانا، بچوں کو اچھی طرح بولتے رہنا۔ کبھی آپ بازار جا رہے ہیں، سمجھاتے ہوئے جائیں، بتاتے ہوئے جائیں۔ 7 سال کے ہیں تو ان کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، 10 سال کے ہو گئے تو نماز نہ پڑھنے پر مارنا۔ اگر ہمیں کاؤنٹ کرے 7 سال سے 9 سال 10 سال تک یعنی 3 سال گویا 900 دن، اور نمازیں کتنی ہیں؟ 4500 نماز۔ پورے 4500 نمازوں کی طرف آپ بھی آنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو بات ہے حدیث کے اندر، جو بات بتائی جا رہی کہ 7 سال کے ہیں تو بچوں کو تعلیم دو نماز کی۔ تعلیم دینے کا مطلب کیا؟ بولتے رہنا، نماز کو بلاتے رہنا۔ فجر میں اٹھے آپ، اپنے بچوں کو بھی اٹھانا، اپنے بچوں کو بھی جگانا اور اپنے اہلیہ کو بھی جگانا۔ یعنی کب تک؟ 4500 نمازیں یہ 3 سال کے درمیان، ہر بار 4500 بار آپ بولے تو بچہ نہ سنے تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو تاکہ وہ نماز کی طرف آ جائیں۔ دیکھو کتنی بڑی نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے سلسلے میں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں حافظوا
فی الصلاۃ اولادکم، اے لوگو اپنے بچوں کے بارے میں نماز کی حفاظت میں لگو، یعنی نماز کی حفاظت کرو اپنے بچوں کے اوپر، کیئرنگ کرو، فوکس کرو نماز کے بارے میں. اپنے بچہ نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا اس بارے میں آپ غور و فکر کرو اور نگرانی کرو اس بات کی. تو میرے بھائیوں، پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بچگانہ نمازوں کی پابند کریں. ہم پہلے اپنے آپ کو بتائیں گے، بچے دیکھیں گے آئینہ، نمونہ اور ایک آئیڈیل. ہم خود یہاں سوتے پھر رہے، نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، تو بچے کہاں سے بنیں گے ہمارے؟ آج ہماری شکایتیں جو ہیں وہ شکایتیں ہی بن کے رہ جائیں گے اگر ان شکایتوں کو بدلنا چاہتے ہیں ہم. کیا میرے بھائیوں، بچوں کو نعمت بنانا چاہ رہے ہیں یا زحمت بنانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے. میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایک سفید پیپر ہے، سفید پیپر کے اوپر اگر آپ سے کہا جائے کچھ لکھو تو آپ لکھیں گے نہیں لکھیں گے؟ لکھ سکتے ہیں. وہی پورا پیپر بھرا ہوا ہے، نیوز پیپر ہے، وہ وارتا پیپر تمہارے سامنے رکھ کر بول رہے ہیں کہ لکھو، کیا لکھ سکیں گے آپ؟ پورا پیپر تو بھرا ہوا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر دین کی تربیت کا ایک آئینہ، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ نہیں بن سکیں گے تو یہی مثال ہے جیسے بھرے پیپر کے اوپر لکھنا، یہی مثال ہے جیسے پانی کے اوپر لکیر کھینچنا. وہی اگر بچوں کے اوپر ہم تربیت کی فکر کریں، بچوں کے بارے میں ہم کیئرنگ کریں، دین کے معاملے میں ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے ہوئے ایکشن میں لیے تو انشاءاللہ پتھر پہ لکیر کھینچنے کے مانند ہے. پتھر پہ لکیر کھینچنے کے مانند وہ ہمیشہ رہے گا. مطلب آپ کے پیچھے وہ بہترین اولاد بن کے رہیں گے، ثواب جاریہ کی طرح. آپ مر بھی گئے، آپ کے اولاد آپ کے حق میں ثواب اکاؤنٹ میں پہنچاتے رہے گی. تو یہ بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا اور غور کرنا ہے میرے بھائی. ہم لوگ سوچتے بہت ہیں، فری ایڈوائس بھی بہت دیتے ہیں، یہ بہت آتا ہے ہمارے، مگر عمل کرنا یہ ہمارے سے بہت مشکل ہو گیا میرے بھائی. عمل کرنے کے لیے طے کریں اور وعدہ کر لیں اپنے آپ میں انشاءاللہ. کیا میرے بھائیوں، خود انشاءاللہ پنجگانہ نمازوں کے پابند بنیں گے؟ آواز بالکل. کیا میرے بھائیوں جواب دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. دیکھو اگر ہم نماز پڑھیں گے تو صفائی ستھرائی ہم اپنائیں گے نا، پھر ہم اپنے بچوں کے سامنے ایک آئینہ بن کے ٹھہریں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کہتے تھے، وہ چھوٹے بچے کو کیسی باتیں نصیحت کرتے اللہ کے نبی، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے پیارے بچے میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کچھ کلمات. کیا کلمات معلوم؟ احفظ اللہ یحفظک، اے پیارے بچے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے پیارے بچے اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر چلتے رہو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. کیا معنی اس کا؟ اللہ کو سامنے پانے کا مطلب آپ کی فیور میں، آپ کی مدد میں اللہ ہمیشہ رہے گا. چھوٹے بچے کو باتیں بولنے کی آج بولتے نہیں، چھوٹا بچہ بھی اب بیچ کیا بولتے، بڑا نوجوان بھی رہا تو بھی یہی باتیں ہمارے ماں باپ کی. بڑا نوجوان ماں بول رہی نماز کو کہیں کو بلا لے جاتے نہیں جی تمہیں، تو باپ بولتا ہے آلے جانا جی انہیں، ابھی بچہ ہے بات تو پڑھتا رہو. 12 صبح ہوشنے کو پڑھتے، خبر کے گڑے کے سامنے ہوشنے کو پڑھتے. کتنی افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے میرے بھائیو. یہ ہم مسلمان نہیں، مسلمان کی پہچان ہمارے اندر نہیں ہے. ہم شک میں شکایتیں کر رہے ہیں، مولوی صاحب بچہ بگڑا، مولوی صاحب ہاتھ سے جا رہا بچہ، مولوی صاحب. کب تک یہ بولتے پھرتے رہیں گے؟ ہم خود بچوں کی تربیت. اب دیکھو ایک اور وقت کرنے کی بات، یہ بچے تربیت کب سے لیتے معلوم؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت کے اوپر بہت پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے. اب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا ہے، ماحول کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور اثر پیدا کر رہا ہے. بچے کے اندر تربیت 4 آدمیوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ 4 آدمیوں کا نام بھی میم سے شروع ہو رہا ہے. 4 میم جو بچے کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور بچے کو سدھار بھی سکتے ہیں. ایک میم سے پیدا ہونے والا آدمی جو ہے، انسان جو ہے، ماں. میم سے ماں. ماں اگر نہ
نمازی ہے تو اولاد بھی نمازی ہے. آپ دیکھ لو، یہ تجربے کی بات ہے. ماں اگر دیندار نہیں ہے، ماں اگر پردہ نہیں کرتی، دینی تعلیمات کو نہیں اپناتی، اولاد بھی ماں کے اثر کو لے لیتے ہیں. ابھی ہم ماں بولتی ہی باپ کا کیا بھی نہیں، کیا باپ کا بھی ہے برابر. ابھی میں بتایا نا، باپ بہت ایک دروازہ ہے جنت کا. اگر وہ سدھر گیا، سدھارا اپنے اولاد کو، اولاد کو سمجھایا اور اولاد سمجھ گئی باپ کو ماں کو، تو یہ ماں کے نیچے، پیروں کے نیچے جنت کو حاصل کرے. اور باپ جنت کا وسط دروازہ. دیکھو یہ تعلیم ہے اسلام کے اندر. لہذا ماں اپنے آپ کی تربیت کرے. ماؤں کو ہم تربیت کے اڈوں میں، تربیت کے مجالس میں لے کر جائیں. مسجد بند کر دیں گے ماؤں کے لیے، عورتوں کے لیے، تو ماں کا گود مدرسہ کیسے بنے گا؟ آج ہماری عورتوں کو ہم نہیں لے کے آتے اس لیے کہ بھئی فتنہ ہے باہر لے جانے سے. باہر لے جائیں گے تو 4 لوگ دیکھیں گے، باہر لے جائیں گے تو فلاں ہوگا، فلاں. ارے بھئی آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ پھر شاپنگ کو لے جا رہے ہیں، آپ پکنک کو لے جاتے ہیں، برابر ہمیں وہ فنکشنوں کو لے جاتے ہیں، رشتہ داروں کی شادیوں میں لے کے جاتے ہیں. وہاں کوئی فتنہ نہیں، جبکہ برقعے اتار کے پھرتے ہیں. مخلوط بیٹھ جاتے، مطلب ملے جلے، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف، نہ کوئی بیچ میں پردہ نہ کوئی برقع. یعنی یہ جو فتنے نظر نہیں آتے. ہمارے لیے چاہیے کہ ماؤں کو ماں کا مقام سکھائیں. ہم، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عورتوں کے سلسلے میں فکر کریں. پہلا، یعنی جس کا بچے کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے وہ ماں. دوسرا، معلم. ماں معلم بھی بن سکتی ہے، باپ معلم بھی بن سکتا ہے، یاد رکھیں. اور کبھی کبھی آپ ایسا بھی دیکھے ہوں گے، بچہ آ کے گھر میں بولتا ہے امی ابو میں دودھ پی کے اسکول کو جاؤں گا. ماں بولتی اب تک میں دیتی ہوں مجھے تو نہیں لیتا تھا. آپ کون بولے تیرے کو لینے کے لیے؟ تو بچہ بولتا ہے ہمارے استاد بولے. معلم کا اثر، پڑھانے والے کا اثر. پڑھانے والا یعنی کوشچن اور آنسر سکھا رہا ہے، لیسن سکھا رہا ہے. اتنا ہی نہیں، پڑھانے والا اگر یہ بھی پوچھ لے کہ فجر کی نماز تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. ایسے اساتذہ کو مجھے اور آپ کو چننا ہے. ہم اسکول تو بھیج رہے بچوں کو، مگر معلم کے پاس بھیجنے کیا؟ پڑھانے والے کے پاس. پڑھانا بولے تو بڑھنا نہیں ہے کافی، پڑھ کے بننا ہے. ایسا مربی، ایسے استاد ہمیں چاہیے اپنے بچوں کے لیے. تو میرے بھائیوں، معلم کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آج دیکھ لیں اسکولوں کی حالت ہمارے. میں کسی کو پرسنل کر کے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، عام ہمارے مسلمان کثیر تعداد میں جن اسکولوں کو جاتے ہیں وہاں شرکیہ کلمات سے شروع کرتے ہیں، پریئر کے نام سے. شرکیہ کلمات بھی کلاسوں میں بول دے جاتے ہیں، اور لیسنوں میں بھی بیچ میں ایسے نعرے بازی بھی کرنے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آج کل تو اس کی بھرمار ہے. 2014 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے اوپر. میرے بھائیوں، معلم کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تیسرا مین جو ہے ماحول کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے گھر دیکھنے سے پہلے ہمیں پڑوسی کو دیکھنے کو تعلیم دی گئی ہے. دار بولے تو گھر، دار سے پہلے جار کو دیکھ لو. جار بولے تو پڑوسی. دار سے پہلے ہمارا جار بہتر ہونا چاہیے. یعنی ہمارا پڑوسی اگر اچھا ہے تو ہمارا گھر بھی سکون سے رہے گا. تو اسی لیے ماحول جب چنتے ہیں ہمیں تو ایک اچھا، ایک سکون اور اسلامی والا ماحول دیکھیں. آج مسلمان ماحول میں قدم رکھنے سے لوگ ڈرتے ہیں. ارے بھائی کہاں گھر نکو، رے بھی کہاں گھر لیے تو بھی لیے، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہمارا کو گھر نکو. کہیں بولے تو مسلمان ہے گا. ارے مسلمان، اسلام کا عام کرنے والا، اس سے لوگ ڈر رہے ہیں. ہمارے اساتذہ بولا کرتے تھے پہلے کہ دیکھو مسلمان کا ایریا اگر شروع ہونا معلوم کرنا بولے تو جہاں سے بدبو آتی ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے. آج ایسے شہر بہت سارے ہیں مسلمانوں کے، بہت سارے ایریاز ہیں ایسے کہ کتنی ایسی یعنی حالتیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو باہر لے کے واش روم کراتے ہیں، بدبو پھیلانے کے کام کرواتے ہیں. یہ سب اسلام سکھاتا نہیں میرے بھائیوں. یعنی ماحول کا بھی بہت زیادہ بچوں کے اوپر اثر کرتا ہے. بچہ سیکھا نہیں کیا نہیں، بچہ اچانک سے بیڑی پینے، سگریٹ پینے لگ گیا تو اکیلا جا کے خریدا نہیں. اگر اسے پوچھے بولے تو بولتا میرا دوست پیتا تھا میں بھی بوتل لیا دکان کو جا کے. کب سے کر رہا ہے؟ میرا دوست کرتا تھا میں بھی کرنے لگا. یعنی ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا
ہوتا ہے؟ چارواں میڈیا، میڈیا کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ مولوی صاحب ہمارا بچہ موبائل فون دیکھے بغیر کھانا نہیں جاتا اسے، ایسی کیا شکایتیں نہیں ہمارے پاس؟ یہ کون پیدا کرے؟ یہ ہم خود ماں باپ پیدا کریں۔ کیسا بچہ ستا رہا ہے، لے فون لے دیکھ لیتا بیٹھ جا، ٹی وی آن کرے تھے ٹی وی دیکھ لیتا بیٹھ جا کارٹون۔ یہ بگاڑ پیدا کرنے والے خود پیرنٹس ہوتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں اس بات کو میں اور آپ سمجھنا ہے، یہ چار جو میم سے پیدا ہونے والے ماں اور مربی یعنی استاد، معلم اور ماحول اور میڈیا، یہ چار باتوں کے اوپر ہمیں مکمل فوکس کرنا، دیکھ بھال کرنا ان باتوں کی، کہیں ان سے برا اثر تو ہمارے بچوں کے اوپر پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھ لے میڈیا کا یعنی موبائل فون کا تو مکمل ختم کرنا ناممکن سی بات ہے آج، مگر ہمارے سامنے بٹھائیں بچوں کو، ہمارے آگے بٹھائیں ہم بچوں کو اور تعلیم دیں، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، اس بات کی ہم فکر کریں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نصیحتی کلمات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں نازل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے سب والدین کے لیے ایک بہت بڑا نسخے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی ہے اور آیت نمبر بھی آپ کو بتایا، سورہ نمبر کس پر 1 اور آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک۔ کیا میرے بھائیوں پڑھیں گے گھر کو جا کے انشاءاللہ؟ گھر کو جا کے ذرا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، یعنی ہر بات پر یا بنیا بولتے ہیں۔ کیا بول رہے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے۔ کب تو بولے ہمیں میرے پیارے بچے؟ آرے گالی رکھ کے پاس سامنے بچوں کو ہم کیسے بلاتے؟ ارے تجھے گالی کے ساتھ، ارے بچوں کے اثر کیا ہوگا بچوں کے اوپر؟ میرے بھائیوں یہ سمجھنا ہے، لقمان علیہ السلام بڑے پیارے کلمات سے، اے میرے پیارے بچے، حالانکہ بڑے بھی ہیں، مطلب سمجھوتا جن کو سمجھانے کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں تو بچہ سمجھنے والا ہے نا۔ ہمیں کیا کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کچھ پیارے ننھے منھے ہوتے، بڑے ہونے کے بعد اب گھتے یہ نام آ رہتے ہیں، بڑے بڑے نام، زبردست نام ہے، کھڑ کے بولنا نہیں ہو، ایسے ناموں سے پکاریں گے تو بچوں کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کتنے اچھے کلمات بول رہے ہیں، اے میرے پیارے بچے۔ سب سے پہلے لقمان علیہ السلام پیار سے بلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ شرک یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ دیکھو کہ جتنا بڑا گناہ ہے شرک، یہ شرک کے بارے میں اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرتی، بچہ ہے بلکہ طاقت آتی ہے، ارے بچوں کو سمجھانا ہے، بچوں ہی کو تعلیم دینا ہے شرک سے دور کرنے کے لیے۔ سمر کیمپ جو چل رہا ہے ہمارا، اتنے بچہ نکلا بچوں کے گلوں میں تاگے، اس قدر شرک عام ہے ہمارے بچوں کے اندر، بچوں کے پیرنٹسوں کے اندر، بڑوں کے اندر، یعنی توحید کا معنی معلوم نہیں ہے، اللہ کی حقانیت معلوم نہیں ہے۔ ہمیں جو پیدا کیا ہے، وہ جو کریٹر، وہ سرشٹی کرتا، جو سرشٹی کو اتنا کشادہ بنایا، اس قدر عظیم بنایا، اس اللہ کے بارے میں ہمیں تاغوں میں پیرو کے رکھیں، تاغوں کے اندر سمو دے کے رکھیں، تو شرک میرے بھائیوں بہت خطرناک گناہ ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا، کبھی بھی شرک نہیں کرنا۔ کبھی بھی کوئی چاکلیٹ لا کے دیے کہ میری کرسمس بول کے دیتے ہیں، یہ تمہیں بھی دو، نہیں دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، یہ شرکیہ کلمات پر جو بھی کھلاتے پلاتے ننھے منھے بول کے ان کے منہ میں لڈو رکھ رہے، یہ سب شرکیہ کلمات کے اوپر ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینا پہلا نصیحت والا کلمہ۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کرتے ہیں اپنے بچے کو، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ ذرا سامنے آ جاؤ، سامنے ہے تو پیچھے والے آسانی سے بیٹھ سکتے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں ماں باپ کی فرما برداری۔ دیکھو، رضا ربی فی رضا الوالدی، میرے سامنے نوجوان چھوٹے بچے بھی ہیں، میری طرف دیکھو، چھوٹے بچے جو بھی ہیں میرے چھوٹے بھائی، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں کیا بول کے، ماں باپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، رضا ربی فی رضا الوالدی، یعنی ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اب اللہ ناخوش ہوا تو ہمارے کام پورے بنیں گے نہیں، بگڑیں گے۔ اللہ ناراض ہوا تو پوری دنیا بھی ناراض ہو جاتی ہے ہمارے سے۔ اللہ خوش ہوا کسی سے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بھی یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ اس بندے سے خوش ہو جائیں۔ ایک طویل حدیث ہے،
اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں، یہ فرشتوں کو بلا کے بولتے ہیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فرشتے کہتے ہیں ہم بھی اللہ ان سے محبت کریں گے، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیں گے، گرچہ کہ دنیا پوری دشمنی کرے مگر اللہ کے فرشتے یہ کام کریں گے، محبت کو پھیلا دیں گے۔ اسی لیے کوئی حق پر ہے تو ایک آدمی مگر اس کے سامنے 100,000 آدمی دشمنہ ہے خلاف میں، مگر ایک آدمی جو حق پر ہے نہیں اس کے اوپر محبت ایسے آ جاتی کہ وہ جیت جاتا ہے، اکیلا بھی رہا تو خوش رہتا ہے کیونکہ میں حق پر ہوں۔ تو بتانا یہ ہے کہ ماں باپ اگر خوش نہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اللہ خوش ہے تو ہمارے کاموں میں اور ہمارے دنیا کے معاملات میں سدھار اور خوشی بھی رہے گی۔ تو یہ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت، ایسا گناہ کا کام جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اگر اسے چٹانوں میں چھپا کے رکھیں یا آسمان میں چھپا کے رکھیں یا زمین میں چھپا کے رکھیں کسی کونے میں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نکالے گا، اس کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ تیسری نصیحت۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا، کبھی بھی تمہارے دل کو ناپسند لگے گناہ کا کام، ما حاک فی صدری کا، تمہارا دل اگر کہہ رہا ہے کہ چھپ کے کریں گے تو یہ چھپ کے کیا جانے والا عمل برا ہے۔ کیا میرے چھوٹے بھائیوں کریں گے ایسے کام؟ نہیں کرنا، گناہ کے کام کبھی بھی نہیں کرنا، اللہ نکالیں گے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر۔ تو میرے چھوٹے بھائی آپ لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، گناہ نہیں دیکھ رہے بھی ہمیں کر لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا۔ یہ تیسری نصیحت۔ چوتھی نصیحت اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی لقمان علیہ السلام، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ کتنے ٹائم نماز پڑھنا ہے چھوٹے بھائیوں؟ 5 وقت نماز۔ کتنے ٹائم ہے؟ 5 وقت کمپلسری پڑھنا ہے۔ امی کو بول کے سونا سوتے ٹائم پہ، امی مجھے اٹھاؤ بول کے، اب بچے بولتے ہیں امی چھوڑ دے دے، الارم رکھو امی، الارم رکھو، بولو آپ کے اندر تو ہے نا ایمان، تمہارے امی اگر ایسے ہی سو جا رہے تو آپ الارم رکھو تاکہ اٹھیں صبح میں۔ اگر الارم رکھتے ہیں تو یہ آپ کی کوشش ہے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ تو 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، یہ چوتھی نصیحت۔ 5ویں نصیحت یہ کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام۔ کس کو نصیحت کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اپنے بیٹے کو۔ کیا بول کے؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اپنے بچے کو اتنی تعلیم ہونا ہے کہ وہ نیکی کے بارے میں لوگوں کو بولے، نیکی کے بارے میں اپنے فرینڈز کو بولے، برائی کے بارے میں اپنے دوستوں کو بولے، وہ یہ برائی ہے نہیں کرنا بول کے۔ اتنی تعلیم ہونی ہے ہمارے بچوں کے اندر، اور وہ بچہ 7 سال 8 سال کا ہے، مثال میں بتا رہا ہوں اندازہ، یا بنیا کا جو الفاظ ہیں وہ چھوٹے بچے، ایسے بچے کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے بڑوں کو نہیں ہے میرے بھائیوں یہ تعلیم، یہ نیکی ہے، اس کے بارے میں بولنا ہے، معلوم نہیں ہے ہمارے کو خود معلوم ہوا تو نہ نیکی بول کے، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے بلکہ ہمارے کو معلوم ہوا تو نا لوگوں کو ہم بولیں گے۔ تو سمجھ رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو بول رہے ہیں نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اچھا ہے اچھوں کی تعلیم دو، برا ہے تو برائی سے روکو اور رک جاؤ۔ چھٹی بات حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ سبحان اللہ، بچے کو ہمیں خود مصیبت آنے نہیں دے رہے آج، نہیں۔ بڑی مصیبت کیا ہے معلوم؟ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیے ہی، ان کی تربیت کی فکر نہیں کر رہے، ان کی تعلیم کی فکر نہیں کر رہے، ان کے بارے میں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اس کے دوست اچھے ہیں نہیں اچھے ہیں۔ یہ فکر نہ کرنا ہی سب سے بڑی مصیبت ہے آج ہمارے لیے۔ کوئی کیئر نہیں کر رہے، کیئر کر رہے کب خون آیا زخمی ہوا تو کیئرنگ کر رہے، بھاگتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا بزنس ہی کیوں چھوٹ نہ جائے، بڑے سے بڑا کام دنیا کا کروڑ روپے بھی مل رہے ہیں، ہمارے بچے کو خون دیکھتا ہوا ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ بول رہا ہے تمہارے مال تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یعنی ہم فکر کر رہے ہیں، ہم ایکشن لیتے ہیں، کب لے رہے ہیں؟ ہم اس وقت لے رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو بخار بڑھتے جا رہے، 1.3 ہے، 1.4 ہو جا رہی، گھبرا جا رہے، 1.2 ہوا تو آج کل ہاتھ پاؤں کانپ رہے، ہمارے بچے کو دیکھ نہیں سکتے ہمیں۔ یہ کیئرنگ دینی معاملات میں کیوں نہیں ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیئرنگ، یہ سوچنا، یہ ایکشن
مصیبت کے اوپر صبر کرنا، یہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو سکھائیں۔ ہم خود آج مصیبتوں میں ہیں میرے بھائی، ابھی میں بول رہا ہوں نا، بڑی مصیبت ہے یہ اپنے بچوں کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے، وقت نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، 7ویں بات غصہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، بچے کو بھلا غصے سے کیا نقصان ہو سکتا؟ چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے، بڑھے پہ بچے پھلاتے نا، رخسار پھلاتے، وہاں بھی نصیحت کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، غصہ شیطانی عمل ہے، بچے کو اچھے انداز سے سمجھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو یہی بول رہے نا، اے میرے پیارے بچے، یہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے، غصہ آگ ہے، یہ آگ کو تمہارے بدن میں داخل ہونے نہ دو، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور 8ویں بات، اکڑ کے نہیں چلنا، کبھی بھی اکڑ پن اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اکڑ کے چل کے تم کیا اپنے سر کو آسمان کی طرف یا پہاڑوں کی طرف لے جاؤ گے، یا اپنے سینے کے ذریعے سے پہاڑوں کو پھاڑو گے، یا اکڑ کے چل کے تم زمین کو رون دو گے یا 2 ٹکڑے کرو گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ انسان سب سے بڑا اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز بن کے دکھائے وہ انسان ہے، ورنہ شیطان ہے وہ اکڑ کے چلنے والا، اپنے آپ کو گھمنڈ کر کے دکھانے والا۔ یہ نصیحت کرتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو، اکڑ کے کبھی بھی نہیں چلنا ہوگی۔ حالانکہ بچوں کے اندر وہ نہیں رہتی، مگر پہلے ہی سے تعلیم، پہلے ہی سے یہ گناہ کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، بربادی اور ہلاکت کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، یہ ڈور کلوز کر دو، اس کو پیدا ہونے نہ دو۔ اور 9ویں بات، میاں نہ روی، در چلنے کے درمیان کیسے رہنا؟ دیکھو بچے جب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی سلو رہتے بچے، تو ایسے بچوں کو نصیحت بہت ضروری ہے۔ میاں نہ روی، چلنے کا انداز حضرت لقمان علیہ السلام سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو، تو یہ چلنے کا انداز سکھانا کتنا بڑا کام ہے، آج کتنا بڑا عمل ہے، اور اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا۔ ہمیں بول رہے ہیں یہ بھی سکھانا کیا چیز، بچے کو یہ بھی سکھانا کیا، بلکہ لیٹ لے لیتے ہمیں نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا، اس کی ویلیو بہت زیادہ، اسی لیے ہم سکھانا۔ اور آخری بات، 10ویں بات، کہ ہماری آواز کو پست رکھنا، نرمی کے ساتھ رکھنا۔